السلام علیکم، میں اجمل ریٹائرڈ چیف کنزرویٹر آف فارسٹ اپنے رحیم نیوز پہ آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ میرے ساتھ عبد الباسط صاحب، یہ بھی ریٹائرڈ چیف کنزرویٹر ہیں۔ ہم دونوں نکل جاتے ہیں، ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں سیر سپاٹوں پہ۔ پچھلے دنوں میں محکمے پہ تھوڑی سی میں نے 2 ولاگ کیے، تنقید بھی کی، تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں ریٹائر ہو کے محکمے کو کر رہا ہوں، لیکن میں محکمے پہ نہیں تنقید کر رہا، میں سسٹم پہ تنقید کر رہا ہوں۔ اب یہ عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا، جو عمران خان صاحب کا جو تین سال سے چل رہا ہے، تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے جو پروٹیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو نیچرل ریجنریشن ہوئی ہے، وہ میں نے شروع میں آپ کو دکھائی ہے، اور اس پہ بھی انسرشن ڈال دوں گا کہ ساتھ ساتھ وہ بھی چلتی رہے۔ تو باسط صاحب سے میں پوچھوں گا، باسط صاحب آپ نے پروٹیکشن پوائنٹ آف ویو سے جو آپ نے جنگل، وہ سامنے جو نیچر ریجنریشن چھوٹی بھی ہے، بڑی بھی مکس ہے، اور مدر ٹری بھی کھڑے ہیں اور ڈینس کھڑے ہیں ذرا مدر ٹری، اور نیچے اور آپ کے پیچھے اگر دیکھیں تو 1 فٹ پہ خراب کھڑی ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ جو نیچرل فارسٹ ہے، جیسے یہ کونیفرس فارسٹ ہے، چیڑ پوائنٹ کا جو ہے، اس میں سب سے زیادہ ضرورت پروٹیکشن کی ہوتی ہے کہ درختوں کو جو ہے وہ بچایا جائے جانوروں سے، انسانوں سے اور آگ سے، کیونکہ یہ نیچرلی آتے ہیں یہاں پہ یعنی کہ زیادہ محنت کی اس طرح ضرورت نہیں کہ یہاں پہ کھڈے بنائے جائیں یا یہاں پہ بیج کی سوئیں کی جائے۔ یہاں پہ یہ کہ اللہ کی طرف سے بیج گرتا ہے، اور اس کو سنبھالنے کا طریقہ یہی ہے کہ جتنی اچھی پروٹیکشن ہوگی اسی طرح بالوں کی طرح آئیں گے۔ جیسے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، بہت تھک ویجیٹیشن ہے کہ اس میں جانا مشکل ہے۔ اسی طرح یہ اوپر کی طرف جو ہے وہ بہت اچھی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو سڑک بنی، جس کی وجہ سے یہ پہاڑ کو کاٹا گیا اور وہ ڈسٹیبلائز ہوا، اب یہ آہستہ آہستہ اسٹیبلائز ہو رہا ہے، اور اس پہ دوبارہ وہ جو ہے وہ مٹی آ رہی ہے، سائل آ رہی ہے، جس کے لیے یہ سینکڑوں سال لگتے ہیں کہ ایک دفعہ مٹی آنے میں۔ لیکن یہ درختوں کی جڑیں جو ہیں، یہ ان کو بہت زیادہ پروٹیکشن دیتی ہے، پہاڑ کو لینڈ سلائڈ سے روکتی ہے، اس لیے یہ نیچرل ریجنریشن کا آنا بہت ضروری ہے، جس کے لیے پروٹیکشن بہت ضروری ہے۔ صاحب یہاں پہ ایک کوشچن کروں گا کہ یہ تو پروٹیکشن کی ہے، بٹ یہاں پہ ہم KPK میں بھی گئے ہیں، وہاں پہ واٹر شیڈ والوں کا جو ورکنگ ہے وہ بہت کم نظر آ رہی ہے، چیک ڈیمنگ یہ وہ، اس کو تو مزید ساتھ انہانس کرنا چاہیے، ساتھ سائنٹیفک مینجمنٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم نے اپنے ڈیم، منگلا ڈیم جو ہے، تربیلا ڈیم اور جو بھی اس طرح کے ڈیم ہیں ان کو بچانا ہے، تو اس کے لیے کلین واٹر چاہیے۔ کلین واٹر تبھی آئے گا جب پہاڑوں سے مٹی روڈ ہو کے نہیں آئے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ چیک ڈیم بنائے جائیں، سپل وے بنائے جائیں چھوٹے چھوٹے، جو کہ واٹر شیڈ مینجمنٹ میں ٹیکنیکس ہیں، ریٹیننگ والز بنائی جائیں، اور اس طرح جو ہے نا مختلف، تاکہ پانی سپیڈ سے نہ آئے اور جو ہے وہ رک کے آئے اور صاف پانی آئے اور ڈیموں میں جائے، تاکہ ان کی لائف بڑھے۔ اچھا، یہ جو آپ نے دیکھا ہے، اس میں سٹاف کا کتنا رول نظر آ رہا ہے یہاں کے DFO کا؟ یہ ہم لوگ DFO مری کے علاقے میں ہیں، اور وہ اب مجھے تو نہیں یاد اب جنگل کون سا ہے، بٹ اس کی پروٹیکشن اور اس کا کام دیکھ کے ریئلی امپریس۔ تو بس اب کیا سٹاف کا بارے میں؟ سٹاف کا ماشاءاللہ یہاں پہ کام بہت اچھا نظر آ رہا ہے، کیونکہ سینگ از بلیئنگ، ہم آپ موقع پہ کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ہر چیز سامنے واضح ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ DFO سے لے کے اور نیچے تک، جو فارسٹ گارڈ تک، بلکہ اس سے نیچے جو انہوں نے راکھے رکھے ہوتے ہیں، ان تک کام صحیح ہو رہا ہے، واقعی راکھے رکھ رہے ہیں جو کہ پروٹیکشن کر رہے ہیں، اور جو فارسٹ گارڈ اور جو بلاک آفیسر ہیں وہ جنگل میں جا رہے ہیں تاکہ پروٹیکشن ہو سکے۔ اس سے ان کی محنت کا یعنی کہ نظر آتا ہے، محنت جو ہے۔ ایک چیز اور نظر آئی ہے باسط صاحب کے، اس دفعہ جب سے یہ TBTT شروع ہوا ہے تو فائر انسیڈنٹ بہت کم ہو گئے۔ اس کی وجہ ہے کہ سٹاف کی اویلیبلٹی، اور اس کے علاوہ یہاں پہ راکھے جو آپ نے کہا
اس کی وجہ سے ادھر آگ کی انٹینسٹی کم ہوئی ہے. میں نے کیونکہ اسپاٹ صرف ایک ہی اسپاٹ دیکھا ہے پورا صاحب صبح کے ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں, اور بہت اچھی ریجنیشن, بہت ہی سر کے بالوں کی طرح کئی جگہ پہ ریجنیشن آئی ہے. کیونکہ بارش ہو رہی تھی, برف اوپر برف بہت پڑی تھی, تو اس لیے ہم پوری پراپرلی آپ کو آگے بھی ہم نے کافی ریکارڈنگ کی ہے. اور یہ سارے یقین کریں عمران خان صاحب کو بھی یہ چیزیں جا کے دکھانی چاہیے کہ موقع پہ آئیں, دیکھیں, اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں. آپ وہ نہ کریں آپ کے ارد گرد جو لوگ نان ٹیکنیکل ہیں, یہ اصل چیز فارسٹری آپ جنگل کے اندر آ کے دیکھیں. کیوں بات صاحب؟ جی بالکل جی, میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جنگل ہے یہ کوئی اتنی آسانی سے نہیں کام ہو جاتا. لوگ جو میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی درخت لگا دیا بس جی اب وہ خود ہی اگ جائے گا. یہ بالکل جیسے بچے کو پالنا ہوتا ہے اسی طرح ہی پالنا پڑتا ہے. میں نے یہ تو پہاڑی علاقہ ہے نا, میں نے تو اپنے ادھر گھر کے باہر جو سڑک گزرتی ہے وہاں پہ پلانٹنگ کی ہے. تین دفعہ درخت کو لگانا پڑتا ہے. کبھی کوئی بچہ توڑ جاتا ہے, کبھی کوئی گائے توڑ جاتی ہے, کبھی وہ نیچرلی کوئی اس پہ اٹیک ہو جاتا ہے ٹرمائٹ کا یا کسی انسیکٹ کا. اس لیے یہ کہہ دینا کہ جی درخت لگا دیا تو بس جی یہ کون سا مشکل کام ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. درخت لگا دینا تو سب سے آسان کام ہے, اس کو پروان چڑھانا جو ہے نا وہ سب سے مشکل کام ہے. اس لیے یہ جو ان کو مینٹیننس کے پیسے بہت ضروری دینے چاہیے, جس میں یہ تھننگ کریں, پروننگ کریں اور کلیننگ کریں شروع میں. یہ جو ہے یہ ٹینڈنگ آپریشن جو ہے یہ بالکل سلوی کلچرل آپریشن جو ہے بالکل ختم کر دیے گئے ہیں, اب نہیں ہو رہے. اس لیے ان کو دوبارہ ریوائیو کرنا چاہیے, خاص طور پہ اریگیٹڈ پلانٹیشنوں میں. وہاں اریگیٹ یہاں پہ تو چلو نیچرل پروننگ ہو رہی ہے. اگر آپ پیچھے دیکھیں تو بڑا تھک فارسٹ ہے, اور اگر میں کیمرہ مین کو کہوں گا کہ ساتھ کیمرہ لے کے آئیں, میں دکھانا چاہوں گا. خود ہی کہہ رہے ہیں اندر یہاں پہ فٹنس آف دی سروائیول چل رہا ہے. جو روشنی لے کے اوپر کو نکل گیا ہے وہ نکل گیا, اور جو نیچے رہ گیا وہ رہ گیا. یہ تو اب میرے پوائنٹ آف ویو سے سائنٹیفکلی جو ہم نے اپنا جب سروس شروع کی تھی اس وقت ہوتا تھا کہ یہ اس نے کچھ نہیں دینا, یہ خوراک اس کی بھی خوراک کھا جائے گا. لیکن کیونکہ بین ہے اس کو, لیکن ٹینڈنگ آپریشن ضرور کرنے چاہیے. اس کو تھوڑا سا کھول دینا چاہیے تاکہ درخت بنے. درخت بنے گا تو کاربن اس میں جمع ہوگی. یہ کاربن ہے, یہ ساری کاربن ہے, اور جب یہ کاربن ابزارب کرے گا اور اس کے اندر جمع کرے گا تو تبھی اس کا فائدہ ہے نا. تو اب اس کو یہ یہاں پہ چلے, میں نہیں اس کو کرتا, لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اریگیٹڈ پلانٹیشن ہے وہ میرا بارے میں مشہور ہو گیا. ڈنڈا فارسٹری کرتا ہوں تو ڈنڈا نہ رہنے دے, اس کو چوڑا کریں, درخت بنائیں. جیسے وہ اوپر کیمرہ والا دکھائے کہ وہ اوپر بڑے درخت, اس کی اسپیسنگ دیکھیں. یہ اس وقت PB1 PB2 PB3 کے حساب سے یہ سائنٹیفک مینجمنٹ کی وجہ سے یہ درخت آپ کو بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں. لیکن کیونکہ پروٹیکشن نیچے بہت ہوئی ہے اور سلیکشن فیلنگ ہے, اور یہاں پہ تو اس وجہ سے یہاں پہ آپ کو اچھا. پھر یہ جو بڑے درخت ہیں یہ ایکٹڈ ایز اے مدر ٹری, ان کا سیڈ گرا اور انہوں نے وہاں پہ جرمینیٹ کیا, اور جرمینیٹ کر کے آپ پہاڑی علاقے کا ایک اصول بتا دوں, یہاں پہ کبھی بھی آرٹیفیشل پلانٹیشن کامیاب نہیں ہوتی. ہمیشہ وہ جو بیج سے نکل کے وہ پروٹیکشن سے نیچرل نکلے وہ بہت کامیاب رہتی ہے. اور صرف آگ سے بچا لیا جائے, آگ سے اور گریزنگ سے. یقین کریں اور دوسرا اوپننگ دی جائے, اور اوپننگ دی جائے, اسپیس دی جائے. اب یہ ان کی گروتھ وہاں پہ یہ ایک وقت آئے گا ان کی گروتھ رک جائے گی. وہ جو ہمارا کاربن سیکویسٹریشن والا پروسیس ہے, وہ جو کاربن ہمارا جو مقصد ہے کلین انوائرنمنٹ اور انوائرنمنٹ تاکہ میکسیمم ہم اپنا وہ کاربن کو جذب کر سکیں, وہ پھر رک جاتا ہے. پھر وہ ان دی شیپ آف اسماگ شروع ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب کو اور یہاں پہ اور بھی کہنا چاہتا ہوں, اسماگ ختم ہو گئی ہے لیکن اب کام شروع کریں.
اب کام شروع، اب اصل کام اب شروع ہوگا کہ وہ جو پرائمری اسموک کو پورا سال آپ کنٹرول کریں. اگلے سے آپ یقین کریں کہ آپ کی جو 2-3 مہینے گندے گزرتے ہیں اس میں کمی آ جائے گی. اس کا ایک ایکٹ بنا دیں، اس کے اوپر کام کریں. اور انوائرنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے کوئی اور ڈپارٹمنٹوں کا بھی ایک کمیٹی بنائے. وہ لوگ صرف اب وہ اسموک گئی سو گئے، اب اگلے اب ان کا جو آئے گا نا باری نومبر میں پھر جاگیں گے، خواب غفلت سے جاگیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ان کو بھی چاہیے فارسٹ ڈپارٹمنٹ طرح 24 گھنٹے جاگیں گے تو یہ کام نظر آئے گا. یہ کام، یہ انوائرنمنٹل ڈپارٹمنٹ ممی ڈیڈی گروپ یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ سوائے ان کے پاؤں میں جان ہی نہیں ہے. تو باسط صاحب تھینک یو ویری مچ. ان کو میں کہوں گا کہ اسٹاف کو سلوٹ کرنا چاہیے. ایس ڈی او ایف او، رینج افسر، ڈی ایف او، ان کے کنزرویٹر، ان کے چیف کنزرویٹر، ان کو سلوٹ مارنا چاہیے کہ انہوں نے اتنے اچھے رزلٹ دیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.